اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو وظائف پوچھتے ہیں، جب ان کو قرآنی آیات سے یا قرآنی صورتوں کی جو فضیلت ہوتی ہے وہ بتا کر وظائف بتائے جاتے ہیں یا وظائف دیے جاتے ہیں، پراپر کرنے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے معاملات تو درست نہیں ہوئے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا قرآن پاک کی وہ آیات جن کی فضیلت ہمیں بتائی گئی ہے وہ ان کے لیے ناکافی ہے یا کیا معاملہ ہے؟ بڑا اچھا کوشچن ہے یہ والا. اور لوگ واقعی ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ وظیفہ کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا. ان کو صرف یہ الفاظ ملتے ہیں، اچھا یہ لفظ ہے اتنی بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی پڑھ دیتے ہیں تو ہمارا کام ہو جائے گا. وہ صرف یہی سوچتے ہیں. لیکن میں آپ کو ان ڈیپتھ بتاتا ہوں، ذرا تھوڑا تفصیل میں جانا پڑے گا تاکہ سمجھ آئے کہ وظیفہ ہوتا کیا ہے اور یہ کام کیسے کرتا ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وظیفے کام نہیں کرتے، ان کے لیے اس میں ان کو جواب مل جائے گا، مکمل جواب مل جائے گا. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ وظیفہ کس چیز کا ہوتا ہے. جو اتھینٹک وظیفے ہوتے ہیں نا، وہ وظیفے جن کے کرنے سے آپ کو ثواب بھی حاصل ہوتا ہے، وہ یا قرآن الکریم کی آیات کے وظیفے ہوتے ہیں یا ان دعاؤں کے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہوئی ہیں، جو احادیث مبارک میں ہیں، ان کے ہوتے ہیں. تیسری ایک اور وظیفوں کی قسم ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کے جو صفاتی نام ہوتے ہیں نا، وہ ان کے وظیفے ہوتے ہیں. کس صفاتی نام کو کس کام کے لیے کتنی بار پکارنا ہے، یہ ایک اور ٹاپک ہے. تو یہ پہلے میں نے آپ کو بتا دی 3 قسم کے وظیفے ہوتے ہیں. باقی کچھ ایسے عامل بھی ہیں ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. تو ان کا کیا کام ہوتا ہے، وہ جنات سے کچھ شیطانی کلمات سیکھتے ہیں جن میں کالا جادو کا اثر ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ لفظ پڑھ لو، ایسے پڑھ لو، اور ان الفاظ کا کچھ بھی اسلام کے ساتھ لینا دینا نہیں ہوتا. سادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان لفظوں کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ شاید جیسے پاکستان میں تو آپ کو معلوم ہے کہ کہیں بھی عربی لکھی ہو، بے شک وہ عربی میں کوئی شاعری ہی ہو، تو وہ سمجھتے ہیں شاید یہ قرآن پاک کے الفاظ چوم کے رکھ دیتے ہیں، چومنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی مسئلہ ہے. تو عربی ایک زبان ہے، ظاہر ہے اس کے بھی حروف تہجی ہیں. اب بات رہی کہ وظیفہ کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے اتنا ذہن میں رکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک کی طاقت کا بتایا ہے نا کہ قرآن پاک کی طاقت کیا ہے، تو وہ سورہ الحشر کی جو آخری رکوع ہے نا، اس میں اللہ رب العزت نے اس کی بے انتہا آسانی سے لوگوں کو بتا دیا کہ قرآن پاک کی طاقت کس قسم کی ہے اور کیسی ہے. فار ایگزامپل قرآن پاک کی طاقت کا اللہ رب العزت نے جیسے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا، یقین کریں کہ اگر انسان اسی ایک آیت کو لے لینا، سورہ الحشر کی آخری رکوع کی جو ایک آیت ہے پہلی، اس سے انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے ہاتھ میں یہ کتاب کیا چیز ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے وہ دبا اور پھٹا جاتا ہے، وہ دبا اور پھٹا جاتا ہے. اب آگے بھی دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا ہے، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں. اردو میں، پاکستان میں لفظ جو فکر ہے نا، وہ پریشانی کو سمجھا جاتا ہے، جبکہ جو عربی کا لفظ فکر ہے وہ سوچنے کا ہے. سوچنے کو فکر کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے کتنا آسان فرمایا کہ قرآن پاک اتنی طاقتور کتاب ہے، یا اس کے جو قرآن پاک کتاب سے مراد الفاظ ہی ہے نا جو قرآن پاک کی، اسی کتاب کے اوپر جو الفاظ ہیں اس کو قرآن پاک بنا دیتے ہیں، ورنہ ایک نارمل پرنٹ ہی ہے، اسی پہ فزکس کیمسٹری کی کتاب پرنٹ ہوتی ہے. آپ کی باتوں سے جو مجھے بات سمجھ آئی کہ اس کلام میں اتنی طاقت ہے کہ اگر یہ کلام ایک پہاڑ پر بھی اترتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. جی، اللہ رب العزت نے اس میں وضاحت فرمائی ہے. یعنی 2 طرح کی طاقت ہے. نمبر 1، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا. اب پہلی تو چیز جو ہوگی وہ خوف. فار ایگزامپل احادیث مبارک میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن پاک کی آیات کا نزول ہوتا تھا تو آپ کو پسینہ آنے لگتا تھا، ایک قسم کی کپ کپی بھی ہو جاتی تھی. تو یہ مطلب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس نے یہ برداشت کیا قرآن پاک. اس کے علاوہ دنیا کی کسی اور مخلوق پہ، کسی بھی اللہ کی جو مخلوق ہے، وہ خالق کے یہ الفاظ وہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ خوف کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم نیکی کے کام کرو گے تو میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا،
اگر تم گناہ کرو گے تو تمہیں دوزخ عطا فرماؤں گا، دوزخ میں ایسے ڈالوں گا اور وہاں پر کیا کیا سزائیں ہیں. تو بجائے اس کے کہ انسان نیک بھی ہوتا، اسی کے وجہ سے وہ اتنا خوف کرتا کہ یار کہیں میری نیکیاں غارت نہ ہو جائیں، اور یہ اللہ کا کلام مجھ پہ آ رہا ہے. یعنی اللہ رب العزت کی ذات دیکھیں. میں نے آپ کو میں ایک بڑی پیاری چیز بتاؤں کہ جب ہم طواف کر رہے ہوتے تھے نا، ہم ہر جمعرات کو طواف کرنے کے لیے اکثر جدہ سے چلا جاتے تھے مکہ، تو میں یہ سوچ رہا ہوتا تھا کہ میں اکیلا طواف نہیں کر رہا، میرے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، اور میں جو دعا مانگ رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ سن رہا ہے. ہر ایک بندے کو لگ رہا ہے کہ اللہ سن رہا ہے. وہ تو ایک طواف کی بات تھی، لیکن آپ غور کیجئے کہ اس پوری کائنات میں کتنی مخلوق ہے. مخلوق کے علاوہ درخت، چرند، پرند، پتے، ذرے، پتھر کے اندر کیڑے، دریا، سمندر، مچھلیاں، اتنی گہرائی میں جہاں انسان نہیں جا سکتا، اللہ اپنی مخلوق کو یاد رکھے ہوئے ہے. کوئی پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ اس کو کنٹرول کیے ہوئے ہے. اللہ اپنی پوری تخلیق سے باخبر ہے. تو اتنی بڑی ہستی اللہ رب العزت جس نے یہ کائنات بنائی ہوئی ہے، وہ آپ کو الفاظ دے رہا ہے. یعنی اللہ نے کیا بولا ایک دم آیا. جیسے ہمارے ہاں میسیج آتا ہے واٹس ایپ پہ، میسیج آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے مطلب یہ ہے کہ میسیج آیا ہے. اگر کسی دوست یار بھائی بہن کا ہو تو بندہ کیا کرتا ہے کہ ایک تھوڑا سا دیکھتا ہے اور بس اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ چلو یہ میسیج آیا ہے. لیکن جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میسیج اس کے مینیجر کی طرف سے آیا ہے یا کمپنی کے مالک کی طرف سے آیا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ خوب سیریس ہو کے، اٹینشن ہو کے ایک ایک لفظ پہ غور کرتا ہے کہ مجھے کیا تاکید عطا فرمائے گی ہے، مجھے کام کیا کرنا ہے. پھر الفاظ کو دیکھتا ہے کہ الفاظ کا بیان کیسا ہے، کیا میری کمپنی کا مالک جس میں کام کر رہا ہوں کیا غصے میں تو نہیں ہے، یہ میری تعریف کر رہا ہے یا میرے مجھ پہ غصے ہو رہا ہے. بار بار میسیج پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں. تو یہ میسیج کہاں سے ہے؟ اللہ کا. قرآن پاک اللہ کا میسیج ہے اور ڈائریکٹ بندے کے ساتھ کلام ہے. یہ ڈائریکٹ، جیسے علامہ اقبال کی بات مشہور ہے کہ علامہ اقبال کے والد محترم نے کہا تھا کہ تم ایسے قرآن پڑھو کہ جیسے یہ تم پہ نازل ہوا ہے. ہمیں اگر قرآن پاک کا پتہ چل جائے کہ یہ کتنی طاقت والا ہے تو یقین کریں کہ انسان وہ کام بھی کر سکتا ہے جو جنات نہیں کر سکتے. اس کی مثال قرآن پاک نے خود دی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حضرت آصف بن برخیہ کی کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت کہاں سے لے کے آ گئے تھے، ملک سبا سے جو یمن کے پاس بتایا جاتا ہے، اور مطلب ان کو معلوم بھی نہیں کہ یمن کہاں ہے، لیکن قرآن پاک میں اتنی طاقت. یعنی ان کو یہ طاقت حاصل ہوگی تھی، انہوں نے غور کیا ہوگا، سمجھا ہوگا. اللہ رب العزت آیت میں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ آیات ان کے لیے ہیں تاکہ وہ اس میں فکر کریں، غور کریں. لوگوں کے پاس تو ہر چیز پہ غور کرنے کے لیے ہے، دولت کیسے بنانی ہے، گھر کیسے بنانا ہے، یہ سے کیسے کرنا ہے. دنیا کے معاملے میں یہ سارے لوگ اپنی نیند بھی چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جہاں بات آ گئی کہ قرآن پاک پہ غور کرنے کی تو وہ نہیں جی یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ مولویوں کے لیے ہے، مولویوں کا کام ہے اس پہ غور کریں. دراصل یہ بھی میرے خیال میں اللہ کی دی ہوئی توفیق ہی ہے. جب تک وہ آپ کو توفیق نہیں دیتا آپ چاہ کر بھی وہ وظائف، وہ کلام، وہ چیزیں نہیں پڑھ سکتے. بہت پیاری بات، آپ نے بہت زبردست بات کی. سب سے پہلے تو یہی ہے کہ اللہ کو تو سمجھے نا. اب دن میں ہم شاید 1000 بار 100 بار کتنی بار اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جو اس وقت بھی ہمارے سامنے موجود ہے، ہم میں موجود ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ چاہے تو ابھی پکڑ کر لے، چاہے تو قیامت کے بعد پکڑ کرے، چاہے تو کچھ دن کے بعد پکڑ کر لے، لیکن وہ چھوڑتا نہیں ہے. اب یہاں پر جو اللہ رب العزت نے بات بتائی، جو آپ کا سوال تھا، سب سے پہلے تو میں نے آپ کو سمجھایا کہ قرآن پاک کا، پھر آصف بن برخیہ کی بھی مثال بتائی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ ہم نے اس کو تھوڑا سا کتاب کا علم دیا ہوا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اپنے الفاظ سے، اپنی آنکھوں سے، ہاتھ کے اشارے سے چاہیں تو سمندر میں آگ لگا دیں. ایسا ہی. اتنی، یہ بڑی میں معمولی بات بتا رہا ہوں، یہ میں بڑی بات نہیں بتا رہا، لیکن چلے اب ہمیں اتنی طاقت تو کسی کو بھی نہیں چاہیے. تو لوگ پھر وظیفہ کہ اچھا اگر قرآن پاک میں اتنی طاقت ہے، پہاڑ پھٹ جاتا ہے، ملکہ بلقیس کا تخت آ جاتا ہے، یا کچھ بھی اور دنیا کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو ہمیں تو دولت چاہیے، کسی کو بیٹے چاہیے، کسی کو رشتہ چاہیے، تو کیا کریں؟
اب یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے کوڈ کیا بتایا. اس کا کوڈ یہ بتایا کہ نمبر 1 قرآن پاک میں فکر کرو، اور اس کی اگلی ہی آیات میں جتنی بھی جو اس کی آخری آیت ہے سورہ الحشر کی، اللہ رب العزت نے آیت میں اپنے کتنے صفاتی نام بھی گنوا دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ناموں میں کوئی خاص طاقت موجود ہے بے شک کہ جو یہ پتھروں کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے. کتنی پیاری بات ہے اگر کوئی بندہ غور کرے کہ ایک آیت میں اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ قرآن پاک اگر ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پاؤڈر بن جاتا. جیسے اب ایک اور چیز میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں، جو اللہ رب العزت کی تجلی میں طاقت ہے وہی قرآن پاک کے الفاظ میں طاقت ہے. پوچھے کیسے؟ سبحان اللہ. یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر میں قرآن پاک کو پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ مطلب پہاڑ پتھر ہی ہوتے ہیں نا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. دوسری طرف اگر ہم تاریخ میں جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت سے یہ فرمایا تھا کہ ذرا میں آپ کا مطلب دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھ پہ تجلی ڈالیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ، تو اللہ نے فرمایا تھا تم نہیں دیکھ سکتے. تو پہاڑ کی طرف دیکھو تو وہ پہاڑ زیرہ زیرہ ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. اب دو چیزیں ثابت ہوئیں، اللہ کی تجلی سے بھی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، اور اللہ خود فرما رہا ہے کہ میرے کلام سے بھی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اب اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ جب وظیفے کرتے ہیں، کوئی ذکر کرتے ہیں، کسی مطلب بیٹے بیٹی کی شادی کے لیے کرتے ہیں، دولت حاصل کرنے کے لیے، اولاد حاصل کرنے کے لیے، روزگار کے لیے، دنیا میں ظاہر ہے کہ ہزاروں قسم کے مسائل ہیں. کوئی جیل میں ہے، کوئی پڑھتا نہیں ہے، کوئی گنڈا بن گیا ہے، کوئی لوگوں کو آج کل باہر جانے کا بڑا شوق ہے جی، ویزے نہیں لگ رہے، اس طرح کے مسائل. جبکہ وظیفے تو اتنی پاورفل ہوتے ہیں کہ باہر جائے بغیر یہیں بیٹھ کے اس کو ڈالر اور پاؤنڈ آنا شروع ہو جائے. بے شک. کیا نہیں کما رہے پاکستان میں لوگ ڈالر اور پاؤنڈ کما رہے ہیں نا. اس دور میں سب کچھ ممکن ہے. سب کچھ ممکن ہے. دنیا اب ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے. تو باہر جا کر ہی آپ ڈالر نہیں کما سکتے، باہر سے ڈالر اور پاؤنڈ آ بھی سکتے ہیں، ریال بھی کما سکتے ہیں، درہم بھی کما سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وظیفے کام کیسے کرتے ہیں. اب میں اس سوال پہ آتا ہوں. آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ الفاظ کے اندر اس کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. یہ الفاظ اللہ رب العزت کو بتاتے ہیں کہ مانگنے والا کیا کہہ کے پکار رہا ہے. فار ایگزامپل بھیکاریوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ کسی امیر بندے کو پکارتے ہیں نا جی بھیک لینے کے لیے، تو وہ سب سے پہلے یہ کہہ دیتے ہیں او سخیا، او امیر انسان ہمیں بھی دیتا جا. وہ طرح طرح کے پھر وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت رزاق ہے، وہاب ہے، یعنی رزاق سے مراد ہے رزق دینے والا ہے، وہاب ہے کشادہ کرنے والا ہے، کھلا ہے دینے والا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سلامتی دینے والا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کے یہ جو 99 صفاتی نام ہیں جو کہ قرآن پاک میں مکمل بتائے گئے ہیں، اور سورہ حشر کی جو آخری آیت میں تو بہت ہی زیادہ بتا دیے گی. ان آیات کا جو ورد ہے نا، یا قرآن پاک کی اپنی آیت کا جو ورد ہے، جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی یہ کہے کہ مجھ پہ غم ہیں، پریشانیاں ہیں، باقی سب مطلب یہ دور ہو جائیں، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ میرے اس بندے نے یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے یہ عمل کیا، یہ آیت پڑھی، مجھے اس طریقے سے پکارا تو میں نے اس کی مدد کر دی. میں نے اس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا، اور اگر وہ نہ پڑتا تو وہ قیامت تک اسی پیٹ میں رہتا، مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا. اب اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اگر کوئی کام اللہ سے چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے، تو ہمیں بھی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح ویسے ہی دل سے، حضرت یونس علیہ السلام کے پاس یعنی کہ آیت کریمہ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. نہ وہ مچھلی کے پیٹ سے نکل سکتے تھے، نہ کوئی ان کے پاس ہمت تھی، طاقت تھی، اور پیٹ میں رہ رہ کے ان کی سکن بھی کیسی خراب ہو گئی تھی. خراب سے مراد یہ ہے کہ بالکل ڈھیلی ہو گئی تھی، بالکل ڈھیلی ہو گئی تھی، طاقت ہی نہیں تھی رہی. پھر مطلب یہ ہے کہ وہ کدو کی بیل اللہ نے اگائی وغیرہ وغیرہ، تو وہ اور ٹاپک ہے. اس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وظیفوں نے ایسے کام کرنا ہوتا ہے جیسے میں اگر یہ کہوں کہ یا اللہ مجھے رزق چاہیے، دولت چاہیے، تو میں یہ کہنا شروع کر دوں یا رزاق، یا وہاب، یا ذوالجلال والاکرام. اب یہ جو تینوں مطلب اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں، یہ دولت کے لیے انتہائی پاورفل ہیں. اس سے آپ کو دولت ملے گی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دولت کی بجائے اللہ رب العزت کو دوسرے طریقے سے دولت مانگیں، تو جیسے میں نے ایک دوسری ویڈیو میں بتایا کہ استغفار کریں،
یہ جو 3 میں نے آپ کو نام بتائے ان سے دولت ملے گی، لیکن آپ کو آخرت میں ان کا اتنا فائدہ نہیں، ثواب تو ہوگا، نام آپ لے رہے ہیں، لیکن جب آپ استغفار کرتے ہیں نا تو اللہ رب العزت آپ کو پاک بھی کرتا جاتا ہے، گناہوں سے بھی آپ کو مومن بناتا جاتا ہے. اور پڑھ تو آپ استغفار رہے ہیں، لیکن کیا اللہ نہیں جانتا کہ مجھے چاہیے دولت ہے؟ ایسا ہی ہے. میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی کہ بڑے ہی برے حالات میں تھے تو میں نے ایک دن کسی سے پیسے ادھار مانگے. کہہ لیجئے کہ انہوں نے مجھے نا فوراً ہی 2 ٹوک منہ پہ بول کے کہ ہمارے پاس نہیں ہے بھائی، ہم نہیں دے سکتے، جاؤ اپنے اور کسی رشتہ دار سے مانگو، کسی بہن بھائی سے مانگو. مجھے بڑا برا لگا کہ آپ نے نہیں دینے، آپ آرام سے بھی منع کر سکتے ہیں. میں نے گھر آ کے جب میرے خیال میں مغرب کا وقت تھا، نماز پڑھی اور بس دل بھرا ہوا تھا کچھ ان کے رویے کی وجہ سے. کچھ بندہ حالی جیب ہو تو ایسے ہی مایوسی سی رہتی ہے. عشاء کے بعد میں نے صرف ایک ہی دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے پیسے چاہیے اور میں نے تجھ سے لینے ہیں، مجھے لوگوں سے نہیں چاہیے، کیونکہ ایک تو یہ احسان کر کے دیتے ہیں، حالانکہ یہ قرض کر کے لینے ہیں، واپس دے دینے ہیں، ایک ٹینشن اپنے لیے ہی بنانی ہے، لیکن اس میں بھی کیا ہے کہ پریشانی ہی پریشانی ہے. تو یا اللہ مجھے تجھ سے چاہیے، بس مجھے نہیں پتہ اور میں نے تجھ سے ہی لینے ہیں اور میں نے واپس بھی نہیں کرنے. اچھا یہ ایسے الفاظ جیسے بچوں کی ضد ہوتی ہے اماں سے، اور اسی طرح دعا مانگی اور الحمدللہ اگلے ہی دن ایک ایسے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ انہوں نے السلام علیکم کیا اور ہاتھ میں پیسے دیے اور وہ وعلیکم السلام اور ہاں جی کیسی ہیں آپ، بس اسی میں وہ نکل گئیں. میں نے غور ہی نہ کیا، میں نے سوچا، میں نے کہا شاید ان کے ہاتھ پہ ٹیشو تھا تو وہ میرے ہاتھ پہ پکڑا کے چلی گئی ہیں. میں نے لے کے تو دراز میں رکھ کے اپنا سلائی کا کام کرتی تھی وہ شروع کر دیا. تو اگلے دن میں جب واپس اپنے اسی کاؤنٹر پہ آئی سلائی والے پہ تو مجھے یاد آیا، میں نے کہا کل انہوں نے وہ ٹیشو سا دیا تھا صفائی کرتے ہوئے. جب میں نے کھولا تو اس میں پیسے تھے، اور آپ یقین کریں کہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں سے آئیں، کون تھیں، نہ میرا کوئی ان سے رابطہ، نہ کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. تو ایسے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی اور مجھے یہ بہت پسند آئی کہ لوگوں سے مانگیں تو وہ نمبر 1 بہانے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ الفاظ بھی ایسے بول دیتے ہیں جو دل توڑنے والے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ شو بھی کرتے ہیں کہ جیسے ہم بہت بڑے ہیں اور یہ ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں. لیکن اللہ رب العزت ایسی ذات ہے، وہ کہتا ہے مانگو، جتنا مانگو گے اتنا اس کو اچھا لگتا ہے، ایسا ہی ہے. جتنا بھی زیادہ مانگیں گے. تو بڑی ہی خوبصورت بات ہے. تو اس لیے مطلب لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے جب وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہہ دیں کہ یا اللہ میں ان الفاظ کے وسیلے سے تجھ سے اپنی یہ حاجت پوری کرنے کا درخواست کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. اتنی سمپل سی بات ہے. تو ان الفاظ کی بیس پہ اللہ کو آپ پہ رحم آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو آس توڑنا بہت برا لگتا ہے کہ ایک بندہ ایک امید لگائے اللہ سے اور وہ امید پوری نہ ہو. تو اللہ کو خود اس بات کا جو ہے وہ مجھے الفاظ مجھے نہیں پتہ میں کیا استعمال کروں، جیسے اللہ کو اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ ایک میری مخلوق کے میرے بندے نے مجھ سے امید لگائی اور میں اس کی پوری نہ کروں. تو اللہ ضرور پوری کرتا ہے، اگر اس میں دیر سویر ہو جائے تو وہ حکمت ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کو دیتا ضرور ہے. تو اس لیے وظائف جب کریں تو یہ سمجھ لیا کریں کہ آپ اللہ رب العزت کو پکار رہے ہیں اپنی حاجت کے لیے، اور الفاظ نے کام اس طریقے سے کرنا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ اس بندے کو امید لگی کہ میں ان الفاظ سے اس کی یہ حاجت پوری کروں گا تو میں کر ہی دوں. بے شک. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے طریقہ ہوتا ہے. اور میرے استاد محترم بابا جی عرفان الحق صاحب جو ہیں، ان سے جب میں نے یہ سوال کیا تو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ میں جب اپنے جو میرے یہاں پر مریض آتے ہیں ان کو جب میں یہ ذکر دیتا ہوں تو اس ذکر سے مراد یہ ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ کوئی بندہ ذکر کر رہا ہے یا ولی یا والی یا نصیر، تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ میری مدد کو آئے، میرا دوست بن کے، میرا وکیل بن کے. تو یہ 3 نام جو ہیں وہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ اب مجھے یہ بندہ اس ناموں سے پکار رہا ہے تو مجھے اس کی مدد کرنی ہے. تو یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ جو لوگ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں نا کہ ہمیں کچھ بتائیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وسیلہ بنایا ہوا ہے. اور وہ جو بندے واقعی اللہ کی طرف انسان کا رجوع کروا دیتے ہیں وہ واقعی میرے خیال میں اس قابل ہیں کہ ان کی رسپیکٹ کی جائے. لیکن جو لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم آپ کو عمل بتائیں گے، اس کے بدلے میں ہمیں آپ یہ دیں گے، وہ میرے خیال میں اپنی دکانداری ہی کر رہے ہیں. وہ تو مطلب وہ پتہ نہیں اس میں کچھ ان کے کام کی بات بھی ہے. میں اس معاملے میں پتہ کیا کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کیا اللہ رب العزت نے دنیا میں بندے بٹھائے ہوئے ہیں کہ ان کی صندوقچیاں پڑی ہوئی ہیں کہ ان میں پیسے ڈالتے جاؤ اور ان کے کام استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم. تو اس لیے اگر کوئی ہدیہ دے
علیحدہ سے. تو وہ مطلب احادیث سے ثابت ہے کہ آپ قبول کر رہے ہیں لیکن مانگنے کا حق آپ کو نہیں ہے، ورنہ اس کا مطلب ہے کہ آپ وظیفہ بیچ رہے ہیں. ہاں ایک چیز اور، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ راضی کہ اللہ نے ہی سارا کچھ کرنا ہے. جیسے میں نے ابھی ایک واقعہ بھی بتا دیا کہ جی میں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے مجھے دے دیا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ سے مانگا ہوا ہے تو میں گھر بیٹھ جاتی، میں اپنا کام ساتھ کر رہی تھی. جی تو جو آپ کام جانتے ہیں، جو بھی ہنر آپ کے ہاتھ میں ہے یا جو بھی ریسورسز آپ کے پاس اس وقت موجود ہیں کہ آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، وہ آپ جاری رکھیں. اس میں برکت ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی اور مزید وسیلہ بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ کر سکتا ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. ناظرین جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ پھر ایک اور نئی محفل کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور آپ کو کوئی کوشچن کرنا ہے، پوچھنا ہے تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر جی، آپ کا بہت شکریہ.